تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے سوا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی بڑی تعداد کو کئی بڑی بڑی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اللہ کے حقوق سے لے کر انسانوں کے ہر طبقے کے حقوق عام انسانوں کے حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق پھر مردوں کے حقوق پھر عورتوں کے حق پھر کفار کے طور طریقے کو رد کرنا پھر سود اور پیاز جیسی بیماری کا ملیا میٹ کرنا اور مسلمانوں کو ہدایت پر رکھنے کے لیے اپنے پیچھے قانون کی حیثیت سے اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کے جانا یہ وہ بہترین نصیحتیں تھی جو اللہ کے رسول نے اپنے آخری حج حجۃ الوداع میدان عرفات میں کی میدان عرفات میں ان نصیحتوں کے بعد اور بڑے بڑے قانون کو لاگو کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے جان نثار ساتھیوں سے ان اولین مسلمانوں سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ان سے پوچھا اے میرے ساتھیوں انتم تسألون عنی کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا فما انتم قائلون تو تم کیا جواب دو گے اتنے بڑے بڑے قانون دینے کے بعد آخری بات جہاں اللہ کے رسول اپنی بات کو پورا کر رہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں سننے والوں دیکھنے والوں میری رسالت کا جوانہ پانے والوں میدان محشر میں کل قیامت کے دن جہاں ہر انسان کا اکیلے اللہ تعالی حساب لے گا میں محمد مصطفیٰ بھلے ہی قیامت کے دن بحیثیت امام اور شافع بن کے آؤں گا لیکن پھر بھی اللہ تعالی کل قیامت کے دن تم لوگوں سے جو موجود ہے جنہوں نے مجھے دیکھا میری رسالت کا زمانہ پایا ان سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا جواب دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیں جواب دہی کا احساس دیکھیں
جن کے قدموں پر پوری انسانیت جمع ہو رہی ہے قیامت کے دن، جن کے قدموں پر وہ نبی اس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے کا احساس کتنی فکر کہ دنیا میں اپنے ماننے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا جواب دو گے جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے. صحابہ نے ایک جواب دو کہ قالوا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت. اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے آپ نے پہنچا دیا، آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، اور آپ نے مسلمانوں کی بھلائی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ہم گواہی دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حساب کے کئی طریقے ہو سکتے. نبیوں کو آپ ایک طرف رکھیں، عام انسان کا جو حساب ہوگا نا، تو اللہ گواہی کے طور پر آپ دیکھیں دوسرے انسان کو چھوڑو، اس کے جسم کے حصوں کو بولنے کی طاقت دے گا. اس کے جسم کے حصے بولیں گے. سب سے پہلے جسم کے حصوں میں ایران گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے. اللہ کیا ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اللہ جس سے چاہے گواہی دیں گے. اور مقصد صرف ایک، جس کا حساب ہو رہا ہے اس کو پتا چل جائے اب جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے تیرے عملوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ گواہ، یہ گواہ، یہ گواہ، تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اس کا مشاہدہ ان لوگوں نے کیا. گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امتوں کو پوچھا جائے گا. قرآن کے اندر یہ مضمون ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ امتوں سے نبیوں کے بارے میں پوچھے گا، نبیوں کو امتوں کے بارے میں پوچھے گا. عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تیرے اور تیرے ماں کی مدد کی جائے. عیسیٰ تھر کانپے کہ اللہ وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تو اس بات کا اللہ الغیوب ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ صحابہ سے پوچھے گا حق کے رسالت ادا کیا کہ نہیں. وہ رسالت جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک او کما قال. اے رسول آپ پر جو آسمان سے اترا ہے قانون بن کر، آپ اس قانون کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. لوگوں کو بتا دیجئے کہ تمہارے لیے آسمان سے آئی ہوئی چیز قانون کی حیثیت بنتی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں کی. جو کچھ اترا آپ نے پہنچا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی، اور گواہی میں 3 باتیں ہیں. آپ نے پہنچا دیا، آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھا کر مسلمانوں کی طرف کیا. تم گواہ رہے، جس طرح دنیا میں تم نے میری وفاداری کا حق ادا کیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے گواہ بن کے کھڑے ہو جانا. اللہم اشہد 3 مرات، 3 بار آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے انسان کو گواہ بنا کہ اللہ تو گواہ ہے. حق پہنچا کے گواہی بھی دے 3 بار. دنوں پہ 30 خطبے اور تو کم. 3 میں سے ایک بات قد بلغت، یقیناً آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا اور ذمہ داری ادا کر دی. دین پہنچا دیا کا کئی مطلب، اس میں کئی باتیں.
یعنی تبلیغ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا. جس مشن پہ اللہ نے آپ کو لگایا تھا وہ پورا کر دیا. ایک یہ بات. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، وہ آپ نے بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا. کوئی چیز بھی چھوڑی نہیں. اسی کو اللہ کے رسول نے اپنے انداز میں فرمایا، قد ترکت فیکم شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث، لوگوں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی تمہیں بتانے سے، تم تک پہنچانے سے، کوئی چیز نہیں چھوڑی. ایسی کوئی چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے، عذاب سے تمہیں بچا لے، مگر میں نے تمہیں وہ چیز بتا دی. ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو، عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی، ثواب، وہ تمہیں بتا دی. ہر وہ چیز جس سے عذاب ہوتا وہ بتا دی. اور ہر وہ چیز تمہیں، اس چیز سے تمہیں روک دیا جس سے اللہ سے تم دور ہوتے ہو اور جہنم کی آگ کے تم قریب ہو جاؤ گے، اس چیز سے تمہیں منع کر دیا. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اللہ کے رسول نے ثواب کی ہر چیز بتا دی. ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کے کرنے سے ثواب ہو اور اس کا ذکر قرآن اور سنت میں نہ ہو. یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اسلام جو ہے ہمارا خطرے میں. ہم مسلمان نہیں ہیں پورے. پکا مسلمان بننا ہے تو جو صحابہ نے کہا قد بلغتا، نبی آپ نے ہمیں ہر چیز بتا دی. کیا مانا؟ جس پہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا. کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور خود آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے قریب کرنے کی، جہنم سے دور کرنے کی چیز بتا دی. اب کوئی چیز باقی نہیں. قرآن میں سب موجود، سنت میں سب موجود. دین اللہ نے مکمل کر دیا. یہ اس کا مطلب. جس جس چیز میں ثواب ہے وہ ذکر ہے. اور کتنی باریک چیزیں بتائی. کھانا کیسے کھانا ہے ذکر ہے کہ نہیں حدیث میں. بیٹھ کے پانی پینا 3 سانس میں ذکر ہے کہ نہیں حدیث میں. بیوی کے پاس کیسے جانا، باتھ روم میں کیسے جانا. چھوٹی سے چھوٹی بات حدیث کے اندر موجود ہے جس کے کرنے سے ثواب ملے گا. کوئی چیز چھوڑی نہیں. میلاد النبی کا جلسہ اتنا بڑا تھا. وفات والی عید اتنی بڑی تھی کہ دوسری عیدیں چھوٹی. وہ کیوں نہیں بڑی؟ اس کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پسینے کیوں اتر رہے؟ ادھر ادھر سے باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ گالیاں کیوں بکی جا رہی ہے سوال پوچھنے پر؟ اور پھر ابھی مہینہ گیا ہے جلسے جلوس کا، ابھی تم نے سانس بھی نہیں مارا، ابھی عرفات کی تھکانی نہیں اتری، اور تو اسی مہینے میں، اگلے مہینے میں تو ایک اور جلوس لے کے کھڑا ہو گیا. جلوس سے غوثیہ پورے دین کو بدل کے رکھ دیا. محمد مصطفیٰ نے کیا دین دیا اور اس نے کیا دین لیا؟ فرق اس میں. مدینے والے دین میں اور بریلوی کے دین میں فرق ہے. مدینے کے دین میں کوئی جلسہ جلوس نہیں، اور جو دین جلسے جلوس سکھائے وہ مدینے کا نہیں. ربیع الثانی پہلا مہینہ تھا. ربیع الاول حضور کی ولادت بعد سعادت کا مہینہ، پیدائش. یہ اس کے بعد دوسرا مہینہ ربیع
آخر ربیع الثانی کچھ بھی کہہ دی دو نام، لیکن اللہ نے تو نام رکھا ربیع الآخر ربیع الثانی. یہ عورتیں بیٹھی پوچھے اوپر جا کے کون سا مہینہ ہے؟ 11ویں کا. اسی سے پتہ لگا لو کہ اللہ کا دین کیسے تبدیل کر دیا گا. اللہ کا دین بدل دیا. اللہ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے. 7 اس کے مہینے اس کے نام کتنا بڑا قانون ہے کہ قرآن میں ذکر ہوا. تو نے مہینوں کے نام بدل دیے. 11ویں کا مہینہ، اور 11ویں کا مہینہ کیوں؟ اس مہینے کی 11 تاریخ کو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تو ہمارے ہیں، نہیں بھی ہو ہمارے تب بھی ادب واجب ہے، لیکن پیران پیر تو ہمارے ہیں. درس کے اندر آپ کو بتایا کئی بار میں نے ہمارے کیسے ان کی پیدائش ہوئی تھی. ان کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے 11 تاریخ کو کیا منانی ہے؟ 11ویں. پھر اس کے نام پہ جلوس، پھر اس کے نام کے پکوان، پھر اس کے نام کی نظر و نیاز، پھر اسی نام پر کفر کے فتوے، گستاخی کے فتوے، بے ادبی کے فتوے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہر بات میں نے تمہیں بتا دی، اس سے ثواب ملے گا، اللہ ملے گا. جو کام اچھا ہے نبی نے بتا دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں. یہ اتنے بڑے تہوار تھے میرے بھائیوں، تو موجود کیوں نہیں قرآن حدیث میں؟ اور سارا جھگڑا کیوں ہے؟ 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہے، فلاں دن کو اس کی پیدائش، فلاں دن کو اس کی پیدائش ہے. اسلام میں پیدائش پر جلوس نکالنے کا اگر حکم ہوتا 365 دن کم پڑھتے. 365 چھوڑو، تمہاری عمر اگر 60 ہے وہ کم پڑتی. کیا اللہ کے رسول نے کبھی میلاد ابراہیم منائی کہ میرے باپ ابراہیم کی میلاد اور پیدائش سے فلاں تاریخ کو جلوس نکالو؟ میلاد آدم، میلاد نوح، میلاد ادریس، میلاد یعقوب، میلاد یوسف، میلاد یونس، میلاد سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ. کیا محمد مصطفیٰ نے اپنے سے پہلے نبیوں کی میلاد منائی؟ ان کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کیا؟ اتنا بڑا کام تھا، نبی نے کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس کام پر مسلمان اتنے چاہیے قربانی کرنے کی توفیق نہیں بغیر عید کو، لیکن اس مہینے میں بھلے پیسے قرض لینا پڑے، قرض لے کر بھی 11ویں ضرور بنائیں گے. کیوں؟ منتیں مانگ کر گے، نظریں مانگ کر گے. کون ان کو بتائے کہ نظر اور منت مانگنا عبادت ہے؟ اور یہ عبادت اگر تم کسی اور کی کرو گے تو شرک میں پڑ جاؤ گے، اور شرک میں پڑ گئے تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تالا مار دیا جائے گا جہنم پر کہ تم کبھی باہر نہیں آ سکتے جہنم کی آگ سے. اسی حدیث پہ غور کر لیں، نبی نے کہا میں نے پہنچا دیا. جو نبی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں بتا رہے ہیں، جو نبی ایسا دین چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں ہر بات کا، ہر ثواب کا ذکر ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کوئی چھوڑے گا؟ میرے بھائیوں، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ولیوں کو ماننا کہ نہیں ماننا، ان کا ادب کرنا کہ نہیں کرنا. ارے ولیوں کے بارے میں تو محمد مصطفیٰ کا فرمان موجود، حدیث قدسی، من عاد لولی فقد آذنتہ بالحرب. جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ کہتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. ولیوں سے دشمنی اللہ سے ڈرنے کے برابر ہے. بات یہ نہیں، یہ تو ایک چون ہے جو بیچا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. ہاں، ہم ولیوں کو خدا نہیں مانتے،
ہم ولیوں کو نبی نہیں مانتے، ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں۔ تم خدا منوانا چاہتے ہو، تم نبی سے اوپر مرتبہ دلوانا چاہتے ہو۔ جھگڑا یہ ہے 11ویں کے نام کی بدعت، اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ الٹا کرنے والا نبی کی توہین کرتا ہے امام مالک کی زبان سے۔ امام مالک نے فرمایا من ابتدع فی اسلام دین، جو کوئی دین میں نیا کام اسلام میں داخل کرے تو گویا اس نے سوچا کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے دین کو پہنچانے میں خیانت کر دی، خیانت امانت کا خیانت کر دی۔ نبی نے جو دین میں نیا کام داخل کرے اس نے نبی پر تہمت لگا دی کہ آپ نے دین میں خیانت کی۔ کہ قرآن پڑھ لو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، اسلام سے راضی ہو گئے ہیں اور نعمت کو کا اتمام کر دیا۔ یہ کون ہے کہنے والے؟ امام دارالہجرہ، امام مدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو یہ سوچے کہ دین میں یہ کر لو ثواب ہے، یہ کر لو ثواب ہے، یہ کر لو ثواب ہے، اور اس کا ذکر دین میں نہیں ہے، اس نے اپنے نبی پر تہمت لگائی ہے کہ دین مکمل نہیں چھوڑ پہنچایا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ امانت میں خیانت کر۔ اور پھر فرمایا جو اس زمانے میں دین کے نام پہ نہیں ہوتا تھا کوئی کام، وہ بعد میں بھی دین نہیں بن سکتا۔ کس نے کیا نہیں بنی؟ کس نے والا وفات بنائی؟ کہتے سب حج کیا ہے۔ حج یہ ہے کہ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، تمہاری میزبانی کے لیے استقبال کروں گا تمہارا۔ لوگ آئیں گے، میرے قریب ہوں گے، میرے ہاتھ سے میری امت کو جام کوثر پلاؤں گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو، حاجیوں کو، نمازیوں کو فرشتے منہ کے بل کسیٹ کر جہنم میں لے کے جائیں گے۔ میں کہوں گا انہوں نے مجھے پہچان لیا، میں نے ان کو پہچان لیا، کہاں لے کے جائے ہو؟ یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، یہ مسلمان، ان کو کہاں لے کے جائے ہو؟ اللہ جواب دے گا انک لا تدری، اے نبی آپ نہیں جانتے ما احدث بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا تبدیلی کر دی، دین میں کیا اضافہ کر دیا، دین کے نام پر ایسے کام کیے جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا تھا، جو قرآن میں نہیں تھا، سنت میں نہیں تھا، ایسے کام کیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سوکر دوسری روایت میں لمن غیر بعد، ان کو دور کر دو، میرے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا۔ کہتے ہیں کیا حرج کرنے میں، یہ حرج ہے ایسے کام جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہ ہو، یہ کام بھلے ہی کتنے اچھے لگے۔ امام مالک نے ہی تو کہا تھا یرا حسنا، نیا کام کرے اور اس کو اچھا سمجھے، بدعت حسنہ سمجھے اس کو۔ اس آدمی نے کہا کہ نبی نے خیانت کی، بدعت حسنہ کے نام پر، اچھی بدعت کے نام پہ کام کرے، اس کا ذکر قرآن اور سنت میں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی نے گواہی لے لی کہ دین پہنچا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مکمل دین میرے نبی نے ہم تک پہنچا دیا، اس دین پہ عمل کر لیں گے، کامیابی مل جائے گی۔ اپنے من سے کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ان کاموں سے توبہ کریں۔ یہ 12ویں، یہ 11ویں، یہ خالی، یہ کونے، یہ فاتحہ، یہ اس طرح کے بند معافی بنائے ہوئے درود، یہ درگاہوں کی حاضری، یہ درگاہوں کو پختہ بنانا، ان پہ چڑھاوے چڑھانا، ان سے منتیں مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، یہ سارے شرکیہ اور کفریہ کام ہیں۔ ان تمام کاموں کو اسلام نے شرک اور بدعت کہا ہے۔ ان سے رکے اور لوگوں کو روکے۔ اصل دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا۔ مولوی کی بات کبھی دین نہیں بن سکتی، اور جس نے مولوی کی بات کو دین مانا
اس نے نبی کی توہین کی. یہ ہے اسلام. قرآن و سنت پہ عمل کیجئے, آنکھیں کھول کر تحقیق کر کے اللہ کے دین کی معلومات کیجئے کہ صحیح دین کیا ہے. کہیں تمہیں جھوٹے نعرے دے کر, جھوٹے الزام لگا کر کہیں یہ لوگ تمہیں قرآن و سنت سے دور کر کے جہنم کے اندر نہ دے جائیں. اس کی فکر کیجئے جیسے میرے نبی نے فکر کی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے حفاظت فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پہ زندہ رکھے, جب موت آئے توحید پر موت آئے, نبی کے طریقے پر موت آئے, اور قبر سے لے کے حشر تک تمام مرحلوں میں اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے جنت کے اندر اللہ نبی کا پڑوسی بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا